Assalamu alaikum. I am Rabia Noor. Recently, I have qualified PMS exams 2022 and secured 8th position. First of all, I would like to thank Allah Almighty for this great blessing. Secondly, I would like to thank Al Amin Foundation for giving me honor and this opportunity to present myself here. As far as the journey of my experience is concerned, it took me 2.5 years to reach this destination. فرسٹ آف آل میں یہاں پر یہ چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ آلدو میری 2.5 سال کی اس پوری اسٹرگل کو کچھ منٹ میں یا کچھ سیکنڈ میں ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس پورے جرنی کا کرکس 4 پوائنٹس میں ڈیفائن کرنا چاہتی ہوں. فرسٹ تھنگ جو ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے وہ پورے جرنی کے اندر موٹیویشن ہے، کہ اس پورے فیز کے اندر آپ کو ایک موٹیویشن اور ایک انسپریشن چاہیے، بیکاز وداؤٹ اینی انسپریشن اینڈ موٹیویشن یو کین ناٹ easily face this struggle of 1 year, or we can say that جتنا بھی آپ کا پیریڈ ہے اس اسٹرگل کا. تو جو پہلی چیز اس میں ریکوائرڈ ہے وہ موٹیویشن اور انسپریشن ہے، جو آپ نے اپنی تیاری سے پہلے ڈیفائن کرنی ہے. دوسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میدان کے اندر قدم رکھ دیا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے صرف پہلی اٹیمپٹ کے لیے اس میں ایفرٹ لگانی ہے، کیونکہ جب آپ اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں تو اب آپ نے اینڈ تک جانا ہے، پوری ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ لاسٹ اسٹیج تک 6ٹھی اٹیمپٹ تک اس سفر کے اندر پورا چلیں، تاکہ اینڈ پہ آپ کو ریگریٹ نہ ہو کہ آپ دوسری اٹیمپٹ میں یا تیسری اٹیمپٹ لے کر فائدہ لے سکتے تھے. اور تیسری چیز جو اس کے اندر یہ ہے دیٹ از میک یور اون پلان. آپ نے باقی لوگوں کی گائیڈنس، باقی لوگوں کے پلان سننے ہیں، ہاؤ دے ہیو پلان دیئر دا ہول پروسیس آف پریپریشن، لیکن وہاں سے آپ نے فائنڈ کر کے اپنا ایک طریقہ نکالنا ہے، اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھنا ہے. تو جو الامین فاؤنڈیشن ہے یا اس طرح کے باقی ادارے ہیں، یہ آپ کو اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. الامین فاؤنڈیشن کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک اسکالرشپ پروجیکٹ ہے، یہ آپ کو کافی حد تک گائیڈ پرووائڈ کرتا ہے باقی انسٹیٹیوٹ سے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو. انٹرویو فیز میں یا ریٹن فیز میں یہ آپ لوگوں کی ضرورت دیکھتے ہوئے آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کا فائدہ اٹھانا ہے. لاسٹ چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی نوٹس پریپریشن بالکل اچھے طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ جو آپ نے پہلی اٹیمپٹ میں اپنے نوٹس بنائے ہوں گے وہ اس طریقے سے بنانے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی اٹیمپٹ دینی پڑے آپ بار بار اسے ریوائز نہ کر رہے ہوں، کہ بار بار آپ اپنے نوٹس دوبارہ سے بنا رہے ہیں. آپ نے فار ایگزامپل اگر پولیٹیکل سائنس کا ایک پیپر ہے، آپ نے اس کی تیاری سٹارٹ کی ہے، پہلی اٹیمپٹ میں آپ نے پلیٹو کے نوٹس بنا لیے. جب انٹرویو فیز آیا ہے یا جب اس کی سیکنڈ یا تھرڈ اٹیمپٹ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ بار بار ان پلیٹو کے نوٹس کو ریوائز نہ کریں کہ میں نے پہلے 2 پیجز بنائے تھے، اب مجھے اسے ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی بھی حوالے سے اسے بار بار آپ کو چینج کرنا پڑے. تو پوری ایفرٹ لگائیں اپنی پہلی دفعہ کی اٹیمپٹ میں ہی، تاکہ وہی آپ اپنی پوری اسٹرگل کے اندر لے کے چل سکیں. میں نے اپنی تیاری سٹارٹ کی تھی جنوری 2022 میں، اور ایٹ دا اینڈ مجھے رزلٹ ملا 12 دسمبر 2023 کو. تو پورا یہ آلموسٹ 2 سالوں کا سفر بن جاتا ہے، جس کے اندر میں نے پرائیویٹ جاب بھی کی ہے، اس کے علاوہ بھی باقی ساری چیزیں تھیں. لیکن جو چیز اس کے اندر ہے وہ پہلی دفعہ کی جو میں نے 6-7 ماہ کی ایفرٹ لگا کے اپنے نوٹس بنائے تھے ڈفرینٹ ریسورسز کو سرچ آؤٹ کر کے، تو وہ اسی چیز میں آپ کو فائدہ دیتے ہیں. دوسری اگر اس میں ہم چیز دیکھیں تو جو بچوں کو مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپشنلس کو کیسے چوز کریں. میرے آپشنلس تھے پولیٹیکل سائنس، پنجابی اور فزکس. اب اس میں بھی یہی ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ فزکس چوز نہ کریں، لیکن میں نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی انر سیٹسفیکشن کس چیز سے ہو رہی ہے. بے شک وہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن سے لے کر سٹارٹ کریں، یا وہ آپ کی نوٹس میکنگ ہو یا مینٹور کو سلیکٹ کرنے پہ ہو، آپ نے وہ چیز کرنی ہے جو آپ کو خود سے سیٹسفائی کر رہی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نوٹس بہت دیر تک بناتے رہتے ہیں، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کس حد تک ریکوائرڈ ہے اور کہاں تک آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر آپ کو پہلے دن نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں سلیکٹ ہو جانا ہے یا لاسٹ اٹیمپٹ میں سلیکٹ ہو جانا ہے. یہ ایک آپ کی جسے ہم کہہ لیں کنٹینیوس ایفرٹ ہوتی ہے، جو آپ کی ڈے 1 سے، جو آپ کے چھوٹے ہونے سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو اپنی 20-22 سال کی ایجوکیشن کے بعد پہلی اٹیمپٹ میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف 3-4 ماہ کی تیاری کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لائف اس طریقے سے ڈیزائن تھی کہ انہوں نے اپنے پہلے کچھ سالوں میں محنت کی ہوئی تھی. کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں 4تھی-5ویں اٹیمپٹ میں جا کے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم سٹینڈرڈ بنا لیں کہ ایک بچے کو 4 سے 5 سال ریکوائرڈ ہیں.
اوور آل یہ کمیولیٹیو ایفرٹ ہوتی ہے جس کا آپ کو نتیجہ ملنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا جو ڈے 1 ہے وہیں سے آپ کی یہ اسٹرگل کاؤنٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ سارا پروسیس اس میں چلتا ہے. تو ان شارٹ اگر میں اپنے جرنی کو ڈیفائن کروں یا اوور آل ساری بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو وہ یہ بنتی ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تھینک یو.